جو بیٹھے ہوئے وہ اس فکر کو تھوڑا سا غور سے سنیں گے اور اس کو کہیں پہ یاد رکھ لیں گے ذہن کے کسی گوشے میں۔ کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے۔ آپ کو سلامت رکھیں، بس بڑی میری یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر نے، بہت شکریہ۔ کربلا شہر نہیں ہے، خیرات مل گئی مولا کی قسم، آپ کا اتنا بول دینا میرے لیے بڑی مہربانی، آپ کا یہ ہاتھ میرے لیے عزت۔ کربلا شہر نہیں ہے، کربلا اللہ کا راز ہے۔ دلیل نہ دوں تو باب علم کا بھکاری ہی نہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے کی خاک کھانا حرام ہے، کربلا کی خاک شفا ہے۔ علی کا واسطہ بیدار رہیے گا، مولا جیتے رہو، جیتے رہو۔ دنیا کے پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر یا علی، دنیا کے کسی بھی خطے کی خاک کھانا حرام، کربلا کی خاک شفا۔ ڈیرہ غازی خان میں تھا، سامع کی حیثیت سے تھا، کوئی سوچنے والا ممبر پہ تھا، ماننے والا نہیں۔ فکرہ بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، فکرہ اس نے ایسا کہا جو کلیجے میں تیر کی طرح پیوست ہو، جو یہاں سے جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ فکرہ نہیں تھا وہ تیر کی طرح، میں عزادار ہوں، عزادار گھر کا فرد ہوں، وہ فکرہ چپ گیا۔ سوچنے والا تھا، ماننے والا نہیں تھا۔ یہ جو رکھنا ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی تھا۔ میں تب ذاکر بھی نہیں تھا، میں ابھی ذاکری میں آیا بھی نہیں تھا، میں سامع کی حیثیت۔ اس نے کہا سجدہ گاہ پہ سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ سنیے، سجدہ گاہ پہ سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ دلیل کیا دی اس نے؟ کیونکہ اس میں فقط بادشاہ حسین کا خون نہیں، باقی خون بھی شامل ہے۔ میں نے اسے چٹ لکھ کے بھیجی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے کہا تو بھی حیا کر، پورا قرآن چوم لے وہ صفحہ چھوڑ جس پہ شیطان لکھا ہے۔ جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، اس نے کب بات دینی ہوتی۔ جو عزادار بیٹھے ہو میرا ساتھ دیجئے گا، جو ماتمی ہو سلام ہے جی، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے۔ مولا آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ ممنون جی، بڑی مہربانی حضور۔ میں پنڈادن خان کا مقروض ہو گیا جی، اس فکرے پہ جو اتنا بولے ہیں انہوں نے خرید لیا۔ میں نے کہا تو بھی حیا کر، پورا قرآن چوم لے وہ صفحہ چھوڑ دے جس پہ شیطان لکھا ہوتا۔ آپ جب بھی یہ کہیں گے تو آگے سے جواب یہی ملتا ہے، نسبت کا احترام۔ تو پھر ہمارے جو احترامات ہیں ان پر اعتراضات کیوں ہیں؟ دیکھیں میں سال میں ایک بار آتا ہوں تقریباً، یا 2 بار آتا ہوں، تو اس لیے کوئی پیغام دینے کو دل تو کرتا ہے مجھے، چونکہ کوئی بھی فقیر ہونا اس کے پاس خیرات میں کچھ خاص حصہ لازمی ہوتا۔ میں بس 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ایک شعر پڑھتا ہوں۔ آپ کے چہرے کھل گئے ہیں اس لیے مجبور ہو گیا۔ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ مقدس جتنے بھی یہاں پہ کتاب ہے، سجدہ گاہ ہے، اس کی قسم کھا کے ہیں، جو بھی احترام اللہ کی وجہ سے ہو وہ واجب ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون اس کو سمجھے کون نہ سمجھے، جو سمجھ جائے گا وہ اگلے سال تک فقیر کا فکرہ بھولے گا نہیں۔ جو بھی احترام اللہ کی وجہ سے ہے وہ بھائی جان واجب ہے، جی واجب واجب۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، احترام واجب۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب، احترام واجب۔ شہر اللہ اللہ کا مہینہ، احترام واجب۔
شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں چاہے قربانی کا جانور ہی کیوں نہ ہو. احترام واجب. جو نہ سمجھے وہ چپ رہے، کوئی جابر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. بیت اللہ، اللہ کا گھر، احترام واجب. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، احترام واجب. شاعر اللہ جس میں صفا مروہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، قربانی کے جانور تک، احترام واجب واجب واجب. ایک فکرہ ہے، بس اسے دل پہ لکھ لیجیے گا. کعبے کا احترام اللہ کی وجہ سے، لیکن کعبے کے غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے. ہمت دینا، میں کبھی کبھی آتا ہوں. کعبہ کا احترام اللہ کی وجہ سے، کعبے کے غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے، قرآن کا احترام اللہ کی وجہ سے، قرآن کے اوپر غلاف کا احترام قرآن کی وجہ سے. تو پھر ہم غلط نہیں ہیں. عباس کا احترام اللہ کی وجہ سے، علم کا احترام عباس کی وجہ سے. کیسے سمجھایا جائے؟ آپ سلام ہے، آپ مولا آپ کا آباد رکھے. آپ جی بھائی جان، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. مولا کی قسم حق پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی مسلمانوں تک میری بات پہنچ رہی. ہم بے وقوف قوم نہیں، ہم مہذب ترین قوم ہے دنیا کی. آپ گھبرا گئے، ہم مہذب ترین قوم ہے دنیا کی، مہذب ترین قوم. خود کو نہ سمجھے تو ہمارا جرم ہے، ورنہ آل محمد نے جو ہمیں عطا کیا وہ کسی کو ملا ہی نہیں. اب آپ بول رہے ہیں تو پڑھنے کو جی چاہ رہے ہیں نا. جو کچھ آل محمد کی بارگاہ سے اس قوم کو نصیب ہوا وہ روئے زمین پر کسی کے پاس نہیں. جو سرمایہ بھائی جان ہمیں ملا وہ کسی کو ملا ہی نہیں. برکت کے لیے حدیث قصہ ہمارے پاس. تو چپ رہ جائے، اس کی مرضی ہے. میری پیچھے تک نگاہ. 14 وارث، 14 بے عیب اور لا ریب، قیامت تک کے وارث. واحد قوم ہے جس کا وارث اب بھی دنیا میں موجود ہے. ہم جس کی نگاہ میں سانسیں لے رہے ہیں، جو ہماری سانسوں تک کا محافظ ہے. پتہ نہیں کون سمجھے اور کون نہ سمجھے. حدیث قصہ برکت کے لیے ہمارے پاس، تسبیح زہرا رحمت کے لیے ہمارے پاس، مشکل کے لیے مشکل کشا ہے. تو چپ رہ جائے، اس کا مقدر ہے. دیکھیے میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بس چھوڑ دیجیے، نہ دیجیے گا داد، لیکن یہ فکریں بھولیے گا نہیں. برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، رحمت کے لیے تسبیح زہرا ہے، مشکل کے لیے مشکل کشا ہے. کون ہے جو چپ رہ جائے؟ امراض کے لیے خاک شفا ہے، بخشش کے لیے کفن کربلا. کوئی اور قوم ہے جس کے پاس یہ سارا سرمایہ؟ قطعاً نہ گھبرایا کرے کسی بھی مشکل میں. بڑا کرم ہے آل محمد کا. میں نے پھر دہرانا ہے کہ ہم خود کو نہ پہچانے تو ہمارا قصور، ورنہ آل محمد نے بڑا کچھ عطا کیا. ہماری یہ مجالس بہت بڑی نعمت ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو یہاں سے درس لیتے ہیں. آپ بچپن سے مجالس میں زندگی گزار رہے ہیں. میں تقریباً چہرے ایسے کچھ دیکھتا ہوں جو مسلسل مجالس میں مجھے دکھائی دیتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. وہ فکرہ جو سوچنے والے نے پڑھا وہ دل میں پیوست ہو. میں نے کہا اس کا کوئی جواب لکھوں. پھر میں نے بھیک مانگی آل محمد کے دروازے سے. پھر ایک شعر عطا ہوا، پھر 2 شعر ہو گئے، پھر 5 شعر ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس وہ شعر سنیے، ہو سکتا میں اسی پہ سلام کر جاؤں. وقت کا احساس ہے مجھے. میں نے کہا کہ لوگ جس خاک پر اعتراض کر رہے ہیں وہ خاک تو ہے ہی نہیں. وہ خاک نہیں ہے، وہ تو ہے ہی شفا. سنیے، مولا آپ کو آباد رکھے.
وہ تو نور کے برابر ہے کچھ. ہاں وہ تو نور کے برابر ہوگی نا جو شفا ہوگی, وہ خاک تو نہ رہی گی. یہ تو حسین کا معجزہ ہے نا, دشمن نے پانی پہ قبضہ کیا قیمتی سمجھ کے. بادشاہ ہمت دینا, بس کبھی کبھی آتا ہوں. دشمن نے پانی پہ قبضہ کیا کہ پانی ضرورت ہے, پانی قیمتی ہے, پانی لازمی ہے. بادشاہ نے مٹی کو وہ عزت دی, مٹی سجدہ گاہ بنی. یہ یہاں تک داد آئی ہے, یہاں تک میں دیکھ رہا ہوں, میں فکرہ پڑھ رہا ہوں. بارکاہ کی دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. میں اپنی زندگی کی قیمتی ترین خیرات آپ کے جھولی میں ڈالنے لگا. دشمن نے پانی کو قیمتی سمجھا. دشمن جانتا تھا پانی بنیادی ضرورت ہے. زمین پر سب سے اہم ضرورت پانی ہے, سب سے اہم. ہریالی پانی سے, زمین پہ جتنے بھی رنگ ہیں وہ سب پانی کی وجہ سے, اناج تک پانی کی وجہ سے اگتا ہے. انسان بھوکا ہو تو کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے, پانی نہ ملے تو مر جاتا ہے. کروڑوں سلام بادشاہ حسین پر جس نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی. کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے, جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں. علی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ بخل نہ کرے. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا علی, یہ حق ہے بولنے کا جیسے آپ بولے. آپ بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں نے کہا کہ خاک شفا کی فضیلت لی. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں, میں آپ کی خوشامد تو نہیں کرتا ہوں, مطلب کہ یہاں پر ذکر کو سمجھ کے بولا جاتا ہے, اس لیے پھر کچھ ایسے موضوع یہاں پہ پڑھنے کا لطف آتا ہے جو باقی مقامات پہ بہت کم پڑھتا ہوں. آتا ہے کبھی کبھار, بھائی جان برداشت کر لیا کریں. تو یہ 4-5 شعر ہیں خاک شفا کی عظمت میں, تاکہ بچوں کو سمجھ. دیکھیے احترام ہم پر لازمی ہے اور واجب ہے. جو کربلا کی ہمارے پاس جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ محترم ہیں, چاہے وہ شبیہ ذوالجناح ہے, چاہے علم اطہر ہے, چاہے خاک شفا ہے. چونکہ اس کے فضائل آپ نے علماء سے بھی سنے, ذاکرین سے بھی سنے. میں بہت چھوٹا نوکر, میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں خاک شفا. اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے, مولا کی قسم. اگر پہنچ گیا تو نوکری ہو گئی. موبائل جس نے سننا ہے وہ سن لے, جس کا بھی ہے مجھے نہیں معلوم, اس نے سننا ہے سن لے. میں نے کبھی مجمع میں تلخ گفتگو نہیں کی. سرخرو ہے بحر و بر میں, یار آپ سمجھدار لوگ ہیں, میں مان گیا آپ معرفت والے, اللہ آپ کا بات. سرخرو ہے بحر و بر میں, کس قدر خاک شفا. بیٹا دعا کرنے مولا آپ کو عزت اور آپ کو بڑا نام عطا فرمائے. آپ کا شاید وقت تھا, میں آ گیا, آپ نے کچھ نہیں کہا, بڑی بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرخرو ہے بحر و بر میں, کس قدر خاک شفا. دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا. اللہ آپ کو آباد رکھے. بڑی عزت ہے, بڑی عزت ہے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میرے لیے بڑی عزت کی بات. آپ پڑھواتے ہیں تو بندہ پڑھتا ہے نا جی, ورنہ کہاں دل کرتا ہے. دیکھتے ہیں رشک سے, بھجن شعر پڑھ رہا ہے, دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر. ہم پر اعتراض کرنے والے سن لیں. دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا. بوسہ دے کر اس لیے بھی اس پہ رکھتا ہوں جبھی, جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر خاک شفا. کوئی تو بیٹھا ہوگا جو انصاف کرتا ہے. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد. آپ جیے بھائی جان, بڑی مہربانی. سرخرو ہے بحر و بر میں, کس قدر خاک شفا.
مزہ نہیں آیا لیکن میں پھر بھی اکتفا کر لیتا ہوں اس نعرے پہ. سرخرو ہے بحر و بر میں, پوری طاقت سے بولیے, پوری طاقت سے, روحانیت میں اضافے. سرخرو ہے بحر و بر میں کس قدر خاک شفا, دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر. یہ ذکر ہے میرے ہاتھ پہ ہے, میرا قد چھوٹا ہے, میں مصرع بڑا پڑھنے لگا ہوں, یہ شعر آپ تک پہنچ کے نوکری ہو گئی. سرخرو ہے بحر و بر میں کس قدر خاک شفا, دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا. بوسہ دے کر اس لیے بھی اس پہ رکھتا ہوں جبیں, جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر. پنڈ دادن خان کا مجمع ہو, میں مصرع پڑھوں, مصرع بھی اس قابل ہو کہ نوازا جائے, اور یہاں خاموشی رہے دل مانتا نہیں. کربلا کی پیاس نے پانی کو سستا کر دیا, ہو گئی زمزم سے بڑھ کر معتبر خاک شفا. ہو گئی زمزم سے میں بسم اللہ کرا. آپ سلامت ہیں, مولا نسلیں آباد رکھیں, میری دعا ہے. آپ کا اتنا بولنا میرے لیے بڑی عزت کی بات. حیدری سرخرو ہے بحر و بر میں کس قدر خاک شفا, دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر. ہمارے بچوں کو بہکانا بند کیجئے, کوئی نہیں آئے گا آپ کے بہکاوے میں. سازشیں ہو چکی جتنی ہونی تھی. ہمارے پاس ہمارا عقیدہ ہے, اسی پر زندگی ہے, اسی پر سانسیں ہیں, اسی میں نجات ہے, اسی میں حیات ہے, اسی میں اجالا ہے, اسی میں روشنی ہے, اسی میں سایہ ہے, اسی میں چھاؤں ہے. کوئی نہ مانے تو اس کا مقدر ہے. میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں. سرخرو ہے بحر و بر میں کس قدر خاک شفا, دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا, جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر خاک شفا. ہو گئی زمزم سے بڑھ کر معتبر خاک شفا. اجنبی رستے مجھے گمراہ کر سکتے نہیں, میری منزل کربلا ہے ہم سفر خاک شفا. یا علی میرا مشکل کشا ہے تو, میں تیرے دروازے کا ادنا سا سگ, بہت معمولی نوکر تیرے دربار کا, جو دربار سے بہت دور صرف اس انتظار میں کہ تیرے دسترخوان سے بچا ہوا کوئی ریزہ مجھ تک آ پہنچے. اسی میں شفا بھی ہے اور بقا بھی ہے. یہ منبر پہ میرا ہاتھ ہے, ذکر کی اور ذکر کے وارثوں کی قسم ہے. شعر میں پڑھ کے جا رہا ہوں. 3 جمادی الثانی پنڈ دادن خان میں 2023 میں 2024 3 جمادی الثانی کو آؤں گا. یہ شعر بھول گیا کسی کو تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا. جھکنے دیتی ہی نہیں ہے میرا سر خاک شفا, دیکھتے ہیں رشک سے شمس و قمر خاک شفا. میری منزل کربلا ہے ہم سفر خاک شفا. اعتماد دیکھیے, قبر میں کھل جائیں گے جنت کے دروازے عقیل, لے کے جاؤں گا کفن میں باندھ کر خاک شفا. ایسے بولنا چاہیے, پتہ چلے صاحبان معرفت میں پڑے, پتہ چلے مصرع میرے صاحبان. مولا آپ کا آباد رکھے, آپ جیئے بھائی, اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج سلام ہے جی آپ کو, سلام. نسلیں آباد ہوں آپ کا دعا ہو گیا. میں پھر پڑھتا ہوں. قبر میں کھل جائیں گے جنت کے دروازے عقیل, لے کے جاؤں گا کفن میں. کچھ اشعار ہوتے ہیں شاید ان پہ داد کا حق ادا نہیں ہوتا. میرے والد صاحب کے 2 مصرے ہیں, میں سمجھتا ہوں آج تک ان مصروں کی داد کوئی دے نہیں سکا, چونکہ وہ صحیح طور پر سمجھنے کے لیے کم از کم بندے کو شاعر ہی ہونا چاہیے. وہ ایسا کوئی لہجہ ہے ان 2 مصروں میں حضور, میں پتہ نہیں ان کو کتنی داد دیتا ہوں جن کے پاس ایسا کلم آل محمد نے عطا کیا, جن کو کیا کہہ دیا انہوں نے, کیا کہہ دیا. ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن. یار اندازہ لگائیں آپ, اللہ آپ کو آباد ہے.
انسان ہمیشہ قیمتی ترین چیز کو چھپا کے رکھتا ہے۔ ہم چھپا کر، بڑے لوگ تھے، مولا کی قسم بڑے لوگ تھے، وہ ہستیاں بھی عجب تھیں، وہ بستیاں بھی عجب، کہ آندھیوں میں بھی جن کے چراغ جلتے تھے۔ یہ ان کا اپنا اعتماد تھا۔ ہاں انہوں نے اپنا شعر ایک لکھا، یقین جانیے آج 27 برس 28 برس ان کو ہو گئے ہیں، لیکن وہ شعر جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان پہ کوئی الہام کی کیفیت تھی جب یہ شعر لکھا ہو۔ انہوں نے لکھا، قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ آج میں انہی کے لفظ پڑھ رہا ہوں نا، انہی کو دہرا رہا ہوں، انہی کی گونج ہے، انہی کی باز گشت ہے۔ ہم چھپا کر اسے رکھتے کفن میں محسن، خون شبیر کی جس خاک سے خوشبو آئے۔ اللہ مان اللہ مان۔ ایک اور شعر سنیے، یاد آ گیا ایسے، توبہ، اس کا لہجہ دیکھیے شعر کا۔ مولا کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ میں وصیت کر کے جاؤں کہ میرے کتبے پر یہی شعر ہونا چاہیے۔ قلم توڑ دیا، لکھ کر قلم توڑ دیا۔ ہم میں سے ہر کوئی قبرستان سے جاتا ہے، قبرستان سے گزرتا ہے، فاتحہ پڑھنے ہم سب جاتے ہیں، لیکن ذرا لہجہ دیکھیے شعر کا۔ فرماتے ہیں کہ میری لحد پہ کھڑے ہو کے سوچتے کیا ہو، بیٹا غور سے یوں میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، روز نہیں پڑھتا۔ میری لحد پہ کھڑے ہو کے، اکثر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے نا بندہ کھڑے ہو کے سوچنا لگا جائے، میری لحد پہ کھڑے ہو کے سوچتے کیا ہو، بفضل آل نبی خیریت ہے بے خبر۔ یہ انہی کا کلام ہے، یہ ان کا حق تھا، یہ ان کا سرمایہ تھا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ میں تقریباً 20-21 سال کا تھا جب پہلی بار مجھے بادشاہوں نے شرف بخشا اور میں کربلا معلیٰ زیارات مقدسہ کے لیے گیا۔ 20-21 سال کا میں تقریباً 7 مرتبہ کا زائر ہوں بادشاہ کے حرم اطہر کا۔ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے مولا کی قسم۔ میں دعا کر رہا ہوں ممبر سے ہوں 3 جماعت ثانیہ جو نہیں جا سکا، بادشاہ ایک مرتبہ اسے کربلا لازمی لے جائے۔ جو بزرگ بیٹھے ہوں ذرا میری تائید کریں گے جو کربلا بہت پہلے گئے تھے، میں 90 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1990 سے پہلے کی۔ تب بہت سادہ سی ایک نظام تھا کربلا میں، 2 4 5 8 10 دکانیں ہوتی تھیں اور مسافر خانے ہوتے تھے 2 4، ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے تب، اور 2 حرم تھے بادشاہوں کے اور درمیان میں بین الحرمین۔ میں اس بین الحرمین کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ وہ کیا مقام کیا ہے۔ مجھے ایک عربی کا جملہ یاد آتا ہے عراقی کا، تو میرا دل پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں کھڑا ہوا تھا بین الحرمین، تو وہ پیچھے کھڑا ہوا تو وہ دیکھ رہا تھا دونوں حرمین کو، اور اس نے فکرہ کہا، بین الحرمین نہیں کہا، اس نے کہا بین العباس والحسین۔ بھائی جان معرفت ہے نا جی، بین العباس، اللہ آپ کا آباد ہے۔ تو تب سے میں بین الحرمین جب بھی جاتا ہوں میں یہی کہتا ہوں بین العباس والحسین۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہاں تک انسانی ذہن کا سفر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پتہ نہیں کیا خطہ ہے، وہاں پہ کتنی رحمتیں ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کتنے ملک ہوتے ہیں، کتنے فرشتے ہوتے ہیں، کتنے مقربین ہوتے ہیں، کتنے اولیاء، کتنے اوصیاء، کتنے انبیاء، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ 21 سال 20 سال کی ایج میں میں نے پہلی بار جبین وہاں پہ سجدے میں رکھی بین الحرمین میں۔ تب وہاں پہ پتھر ہوتے تھے، 2-4 بینچز ہوتی تھیں، 2-4 کھجور کے درخت ہوتے تھے، سایہ بھی بہت کم ہوتا تھا، پانی بھی نہیں ملتا تھا حرم پہ، لیکن ان زیارات کا جو ثواب تھا، وہ جو سرور تھا، وہ آج بھی طاری ہے۔ میں نے وہاں خاک پہ جبین رکھی، میں نے کہا جی میں نے آپ کی بڑی فضیلتیں سنی ہیں علماء سے، ذاکرین سے۔ کسی نے کہا جی خاک شفا کی اگر تھوڑی سی بھی 2-4 ذرے بھی کسی گناہگار کے جنازے کے کفن پہ آ جائیں تو پھر اس کا حساب نہیں ہوتا۔
किसी ने कुछ पढ़ा कि ये खित्ता वो है जो क़यामत के दिन अर्श मुअल्ला पे उठा लिया जाएगा। किसी ने कहा ये वो मुअल्ला है कि जिस पर कभी भी कोई भी आफत नहीं आ सकती। लिहाजा मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लिहाजा अगर आप मुझसे गुफ्तगू करते हुए मेरे ज़मीर के हवाले थोड़ी सी अपनी फजीलत कर देंगी तो मैं उस फजीलत को कभी ना कभी, अगर मैं शायर हो गया तो मैं कलम के हवाले करके मोमिनों से दुआएं वसूल करूँगा। वो जो गुफ्तगू हुई भाईजान, मैंने वो शायरी में डाली जब शऊर पुख्ता हुआ। आज पिंड दादर खान में उसके चंद मिसरे तकसीम करके देखता हूँ, आप किस अंदाज से सुनते हैं, सुनिएगा वैसे जैसे आप सुन रहे हैं। बड़ा लुत्फ आ रहा है पढ़ने का, मेरा जी चाह रहा है मैं 3-4 घंटे पढ़ता रहूँ। मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, इतने मुश्किल मौजू पे मोमिनीन का इतनी दाद दे देना मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। जमीन खाक पे है, मैंने अपने ज़मीर से जो आवाज़ सुनी करबला से मैंने वही लिख दी। मैंने कहा जी अपना तारुफ करवाइए, अपनी मारिफत बताइए ताकि मेरी मारिफत में इजाफा हो जाए। तो करबला की पहली आवाज़ ये थी, वो मुअल्ला हूँ जिसे करब बला कहते हैं, मुझको शबीर के कदमों की अता कहते हैं। देखिए ना बोलना एक अलहदा बात, लेकिन समझना जरूरी है। नहीं सुनोगे तो 2 बंद पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मुसद्दस। सुन लोगे तो खैर 3-4 बंद पढ़ दूंगा। चले याद रख लेगा कोई मोमिन अज़ादार, याद रख लेगा कोई बुजुर्ग, याद रखे वो मुअल्ला हूं। ज्यादा पढ़ जाऊं तो रोक लीजिएगा। वो मुअल्ला हूं जिसे करब बला कहते, मुझको शब्बीर के कदमों की अता कहते, अर्श वाले मुझे मेराज बका कहते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौला की कसम इस फिक्रे पर सबसे ज्यादा दाद मुझे आज मिल गई। वो मुअल्ला हूं जिसे करब बला कहते, मुझको शब्बीर के कदमों की दुआ करनी अता कहते, अर्श वाले मुझे मेराज बका कहते, खाक मेरी है जिसे खाक शिफा कहते। मैं शेर पढ़ता हूं फिर आपके चेहरे पढ़ता हूं। आपने मजबूर किया तो आगे पढ़ूंगा। इस बैत के बाद आपको पता है असल मकसद मतमा बैत में बयान किया जाता है, 4 में से उसकी तमहीद होते हैं। अर्श वाले मुझे मेराज बका कहते हैं, खाक मेरी है जिसे खाक शिफा कहते हैं। मैंने कहा जी इसकी वजह क्या है? करबला ने कहा पहली तरजीह हूं मैं आखिरी पैगंबर की, मैं ही जागीर हूं शहजादा अली अकबर की। मैंने कोई लफ्ज नहीं ऐसा लिया, मैंने कोई हर्फ कोई लफ्ज ऐसा नहीं लिया जिसको आप कहते हैं ना जज्बाती करके दाद लेना, वैसा कोई एक हर्फ भी नहीं। इसे कहते हैं बेसाख्ता दाद जो मुझे मिल रही, जो अदब से मरबूत है और मनसूब है। वरना जज्बाती 2 लाइनें पढ़ दूं तो पूरे मजमे के हाथ भी खड़े हो जाएंगे, नारे पता नहीं कब तक। लेकिन मैं चाहता हूं ये बच्चों तक पैगाम पहुंचे। मैंने कहा थोड़ा सा और था, अब तक जो दाद नहीं दे सका, कोई गिला नहीं कोई शिकवा नहीं, मौला की कसम बनता ही नहीं। जो इस मुसद्दस के बैत पे चुप रहा, मैं समझूंगा या वो आया नहीं या उसका ध्यान नहीं या उसने फिर सुस्ती कर ली दाद देने में, वरना बनती है ये मुझे मालूम है। मैंने कहा थोड़ा और था। करबला ने कहा अक्ल इंसान में समाती नहीं वुसात मेरी, ये यहां तक दाद आ गई, वहां तक बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देखिए आज तक लोग यही सोच रहे हैं, 6 करोड़ लोग एक ही शहर में एक ही वक्त में। थक गए तो छोड़ देता हूं, मुझे अक्ल इंसान में समाती नहीं वुसात मेरी। भाईजान मेरे हक में दुआ करनी, हजूर मेरे हक में दुआ करनी, बाबू जी हक दुआ कीजिएगा। मैं बहुत बड़ी बात 2 मिसरों में करने जा रहा हूं। अक्ल इंसान में समाती नहीं वुसात मेरी, बस के एक राज इलाही है हकीकत मेरी। करबला कहते हैं अर्श वालों पे भी वाजिब हुई इज्जत मेरी, सारे आलम से जुदा एक फजीलत मेरी, सारे आलम से जुदा एक फजीलत। मैंने कहा जी कौन सी फजीलत? सारे आलम से जुदा एक फजीलत मेरी। मैंने जमीर से सुना और करबला ने कहा मेरी मिट्टी ने कई अर्श हम चूमे हैं, मैंने 172 के कदम चूमे। आपका बात आप जिए भाईजान, मौला आपका बात, हक अदा हो गया, हक अदा हो गया, तसल्ली हो गई, तसल्ली हो गई। अक्ल इंसान में समाती नहीं वुसात मेरी। बोला अली मौला, अली मौला, फर्ज के साथ
میں ہو گیا ٹینشن فری. کیا ہو گیا میں؟ بالکل ٹینشن فری. اب مجھے معلوم ہے کہ آپ کی توجہ ذکر کی جانب مکمل ہو گئی. مشکل ترین 6 سطریں ہیں میری زندگی کی مشکل ترین 6 سطریں ہیں. اب اس سے نیچے کی سطح نہیں ملی مجھے لکھنے کے لیے. مقام ہی ایسا تھا وہاں پہ لکھنے کے لیے. ظاہر ہے پھر شعور کو پرواز کرنے. پھر وہ جو آخری منزل سے ملا میں نے وہی لکھ دیا. اب تک زحمت نہیں دی, ذرا بس توجہ کر لیجئے گا. ہو سکتا ہے پچھلی داد سے اگلی داد بڑھ جائے, ہو سکتا ہے پچھلے اشعار سے یہ شعر بلند ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جگہ پا جائے. میں نے کہا جی تھوڑا سا اور تعارف کربلا کہتے تو جانتا نہیں ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے, مجھے قسم ہے اس ذکر پاک کی, جہاں بھی ظلم ہو حوالہ کربلا ہوتی. مظلوم کی سب سے بڑی دھارس کا نام کربلا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا کہتے ظلم کی راہ میں کھڑی, بجن مشکل مصرے ہیں ذرا ساتھ دیجئے گا. ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں. کوئی آ رہا ہے؟ اچھا ظلم کی, اچھا بسم اللہ جی. ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں, میں پھنس گیا ہوں ویسے آج. ظلم کی میں چھوڑ رہا تھا یہ بند, لیکن اب میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں. عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں. ہیبت پرچم عباس علمدار ہوں میں. میرا دونوں ہاتھوں سے سلام جو بول پڑے. پھر سنیے, ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں. عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار. بھائی جان دیواریں بولیں تو حق میں دعا کرنی. عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں. ہیبت پرچم عباس علمدار ہوں میں. کربلا کہتے شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں. شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں. کربلا کہتے رشک کیسے نہ کریں مکہ و مدینہ مجھ پر, شاہ کے رہوار کا گرتا تھا پسینہ مجھ پر. ختم ہو گیا میرا بیان پنڈا دکھان والوں, ختم ہو گیا. میں نے سمیٹ لیا پورے مضمون کو. 6 سطریں آپ کے حوالے, آپ کی مرضی, جب تک چاہے یاد رکھ لیں, چاہے تو ابھی بھول جائیں. اس سے بڑی سطریں ہیں کوئی نہیں. تمغے ہیں, اعزاز ہے, نجات ہے, حیات ہے, پتہ نہیں قبر کا اجالا ہے, پتہ نہیں قیامت کے دن بخشش کی سند ہے. 6 سطریں آپ کے لیے, میرے لیے انعام ہے. کربلا نے وہ تعارف کروایا کہ میں نے زمین چومی, بوسہ دیا اور میں روضہ اطہر پہ چلا گیا. کربلا کہتے ماہ و انجم کے اجالوں کا بھی محور میں ہوں. نہیں کوئی سمجھے تو اس کا مقدر ہے, کوئی نہ سمجھے اس کی نصیب کی بات ہے. ماہ و انجم کے اجالوں کا بھی محور میں ہوں. وقت افلاک زمینوں کا مقدر میں ہوں. چشمہ کوثر و زمزم سے بھی بڑھ کر میں ہوں. کیوں؟ آخری سجدہ گہے سبت پیمبر میں ہوں. آخری سجدہ گہے سبت پیمبر. کربلا کہتے جانتا ہے اس سجدے کی تاثیر کیا ہے. آخری سجدہ گہے سبت پیمبر میں ہوں, اور اس کا اثر یہ ہے کہ گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشان بنتے ہیں. میری مٹی سے ہی جنت میں مقام بنتے ہیں. گرد اڑتی ہے. سلام آپ کو, سلام بھائی جان, سلام, بڑی مہربانی. گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشان بنتے ہیں. میری مٹی سے ہی جنت. جیتے رہو بیٹا, مولا آباد رکھے. میں نے ایک عالم دین سے شام بی بی کے حرم پہ پوچھا, میں نے کہا کربلا کی خاک شفا میں کیوں بدل گئی؟ انہوں نے رو کے فرمایا 9 حصوں میں تقسیم تھا حسین کربلا. بہت بڑا مصائب ہے اس میں.
انہوں نے فرمایا جبرائیل کے پروں پہ سونے والا سوار دوش پیمبر، اتنا مارا امت نے حسین کو، 9 حصوں میں تقسیم ہو گیا، کافی دیر ڈھونڈنا پڑا بہن کو۔ میں بسم اللہ، خالق آپ کی رحمتیں، آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، کافی دیر تلاش کرنا پڑا علی کی بیٹی کو، عالمہ غیر معلمہ بی بی کو۔ بچوں کو سمجھا دو ایک فکرہ، صرف مارا نہیں امت نے لوٹا ہے حسین۔ معافی چاہتا ہوں سادات عظام سے، زیادہ نہیں پڑھنا، تھوڑا پڑھنا ہے۔ 2 دکھ ہیں امام حسین کے، 2 دکھ، میری 1000 بار میں سیدنا ہوتا میں نہ پڑھتا، یہ فکرہ کبھی نہ پڑھتا، میں چھپاؤں تو مجرم بنتا ہوں۔ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے بادشاہ حسین۔ حسین کا بچپن تھا تو ماں کو امت نے حسین کے سامنے مارا۔ میں معافی، میں بالکل معافی، یہ جڑے ہاتھ دیکھیے، یہ جڑے ہاتھ دیکھیے۔ میں ڈر کے مسائل پڑھنے والا آدمی، جو سادات بیٹھو چاہے سیت کا کوئی بچہ بھی بیٹھا ہو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ مجھے معافی دے گا۔ اس سے زیادہ پردہ ڈال کے پڑھا نہیں جا سکتا۔ جب بچپن تھا میرے بادشاہ کا، امت نے بادشاہ حسین کے سامنے اس کی ماں کو مارا۔ جب معافی دو گے مجھے، جب وقت بالکل کم رہ گیا حسین کا اور حسین نے آخری جو منظر دیکھا، اس منظر میں ظالم نے حسین کی بیٹی کو مارا۔ یہ 2 دکھ بڑے ہیں امام حسین کی زندگی میں، مولا کی قسم معافی چاہتا ہوں۔ 4 سال کی معصومہ، 4 سال کی معصومہ کو پہلا تماچا، میں معافی چاہتا ہوں، میں مولا کی قسم ڈر کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ عزادار ہیں، جیت عزادار لوگ ہیں، میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں بھائی جان، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، بس آنسو بہا لیجئے گا اگر دل بن جائے تو۔ معصومہ 4 سال، صابر حسین شاہ صاحب بہل والے آل اللہ مقامہ، ان کا فکرہ اچنوری گل امام برآمدگی کروا رہے تھے معصومہ کی، تابوت کی برآمدگی کی فکرہ انہوں نے پڑھا، آگے پڑھ نہیں سکے، نہ کسی نے پڑھنے دیا۔ انہوں نے کہا رونا ہو تو اتنی سی بات کافی ہے، 4 سال کی بیٹی ہو نا، باپ بھی جھڑک دے دے تو گھنٹوں سسکی بات نہیں ہوتی۔ بڑی قبولیت ہے فرش عذاب، خاص پہرا ہے معصومین کا فرش عذاب۔ دعائیں دل میں رکھنا، بڑی قبولیت والی عزاداری ہے۔ اگر باپ، سگا باپ 4 سال کی بیٹی کو جھڑک دے دے تو گھنٹوں معصوم بچی کی ہچکی بند نہیں ہوتی۔ فرماتے میں اس کے دکھ کیسے پڑھوں جسے باپ کے قاتل نے تماچا مارا۔ شام ہو رہی تھی، ورنہ میں کچھ اور پڑھتا، شام ہو رہی ہے، بس 2-4 فکرے میں اسی معصومہ کے دکھ کے پڑھتا ہوں، چونکہ 3 جمادی ثانی ہے اور کچھ دکھ مشترکہ ہیں، مشترکہ سیدہ کے اور معصومہ کے کچھ دکھ مشترکہ ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اب کیا کروں، جتنا پردہ ڈال کے پڑھا جا سکتا ہے اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں۔ 2008 بی بی کا حرم، شام، بی بی کے حرم کی دہلیز میں زیارت کرنے گیا، نوحہ پڑھا جا رہا تھا، نوحہ نہیں تھا، کوئی قیامت تھی، ایک ہی فکرہ بار بار پڑھ رہے تھے نوحہ خان، اور گریا چاروں طرف ایسے جیسے ملائکہ رو رہے ہیں۔ میں نے وہ ایک ہی فکرہ سنا اور میں روتے روتے خاک پہ گر گیا۔ فکرہ کیا تھا؟ معصومہ کی فریاد تھی، مظلوم باپ کے نام، فریاد نہیں تھی، اس نے جگر کاٹ دی، پتہ نہیں وہ شاید لکھوایا گیا لوگ،
وہ نوح کیا تھا؟ بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، بابا تو کہاں ہے میں کہاں ہوں۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھیے، سادات عظام جتنے بیٹھے ہیں، مجھے معافی دو تو میں مصرع مکمل پڑھتا ہوں ورنہ یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، یوٹیوب پہ یہ نوحہ پڑا ہوا ہے، سرچ کیجئے گا۔ بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا۔ معافی چاہتا ہوں لیکن ایک منت کروں گا، یہ مسائل بھی ایسے ہیں، اگر کسی کو رونا نہ آئے تو جھولی پھیلا کے بھیک مانگا کرے۔ پاک بی بی تو آنسو دے دے، رونے والوں کی فہرست جب بار میں آقا کہ حضور جائے تو میرا نام لازمی لکھا ہوا ہو۔ آپ نے فکرہ کسی نے سمجھا، جس نے سمجھا اس کی ہائے بلند ہوئی، جس نے سمجھا اس کا آنسو گر پڑا، جس نے سمجھا اس کا ہاتھ سینے پہ آیا۔ بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا۔ اس لیے چوتھے معصوم سے جب بھی کسی غلام نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، خون رو کے فرماتے تھے بہن کے سوال ہونا۔ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میں منت کر رہا ہوں، یہ فکرہ غور سے سنیں گے میرے بچے۔ بہن کے، اور جس کی 4 سال کی بہن ہو سید سمجھ کے یہ فکرہ میرا سنیے گا اور اسے دل پہ لکھیے گا، زندگی بھر رونے کا سامان۔ بہن کے سوال ہونے، ابن منذر غلام ہے مولا کا، 4 دن ایک ہی سوال کرتا ہے، مولا کربلا میں بڑے ظلم ہوئے، کوفہ میں بڑے ظلم ہوئے، شام میں بڑے ظلم ہوئے، سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ فرماتے بہن کے سوال ہونے۔ اب رہا نہ گیا غلام سے، قدموں پہ ہاتھ رکھے، بادشاہ کربلا صبح سے لے کے دوپہر تک جو ظلم ہوئے وہ معمولی تھوڑے تھے۔ چچا کے بازو، بھائی کے سینے میں برچھی، 6 ماہ کے بھائی کے گلے میں تیر، 13 ضربے پیاسے گلے پر، کہا کم نہیں تھی، پھر بھی بہن کے سوال زیادہ رلاتے رہے۔ لٹے ہوئے خیمے، لٹی چادریں، فرماتے کم نہیں تھی لیکن کھا گئے بہن کے سوال۔ ایک لمحہ مجھے دیکھے بندہ جو ماتم کرنے آیا ہے، ابن منذر نے قدموں پہ سر رکھے گا، بادشاہ میں نے کبھی منت نہیں کیا، آج منت کرتا ہوں، ایک سوال تو سنا، تیری بہن کیسے دکھی سوال کرتی تھی، جس نے تیرا جگر خون کر دیا۔ رو کے کہتے ہیں اگر نہ پوچھتا میں نہ بتاتا، پوچھا ہے تو پھر غور سے سن، یہ ایک سوال مجھے قبر تک رلائے گا۔ بادشاہ کون سا سوال؟ فرماتے شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، جو نہ رو سکے اب سر جھکائے گا۔ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، ارد گرد بدماش تھے، میرے دائیں بائیں میری مائیں بہنیں پھوپھیاں تھی۔ اچانک شام کے بازار میں پتھروں کی برستی ہوئی بارش میں میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے موڑ کے دیکھا میری زخمی کانوں والی بہن، گلے میں رسی، کانوں سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، کرتے کا دامن چلا ہوا تھا، ہونٹوں پر پیاس کا غلبہ تھا، رو رو کے یہ فکرہ کہہ رہی تھی سجاد میں تیری یتیمہ بہن ہوں، سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں، سجاد میں تیری یتیمہ بہن ہوں، میں نے کچھ نہیں مانگا لیکن اب مجبور ہو گئی ہوئے سوال کرنے آئی ہوں، کہے بہن کیا کہنا ہے؟ سجاد بھیا ایک ہی منت ہے، ظالم شمر سے کہے جتنا مار سکتا ہے مارے لیکن تانا نہ دے۔ سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غربت کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی؟ اس وقت گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے، زخمی لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت مل گئی ہوتی، آج تیری بیٹی بازاروں میں، بسم اللہ، ہو گئی نوکری ہو گئی، اتنا ہی پڑھنا تھا، تھک ہی نہ جاؤ، ظاہر ہے
رات کو مجلس سنی آپ نے، سارا دن بڑے نام پر ذاکرین نے پڑھا، وہ جملے جن سے ذاکری عطا ہو وہ پڑھتا ہوں۔ امام سجاد کا حوصلہ نہ کوئی لکھ سکا نہ کوئی پڑھ سکا، یہ منبر پہ ہاتھ ہے، میرا اپنا خیال ہے، مجھے نہیں معلوم۔ چوتھے امام کا حوصلہ، زین الابا کا حوصلہ، فقط اللہ جانتا ہے۔ تو حیران ہو کر سنے تیری مرضی۔ میرے والد صاحب نے راول پنڈی میں فکرہ پڑھا تھا حوصلے پر، آگے نہیں پڑھ سکے تھے، انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں سجاد زندہ کیسے رہا، جہاں جبرائیل اجازت لیتا تھا وہاں شمر بغیر اجازت کیا۔ منت کر رہا ہوں تو شرما کر ہوتا ہے اس کے آگے، ان کے غم میں شرما کر رویا کر، ان کے فرامین بھرے پڑے ہیں، ہمارے غم میں یوں رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بیان کرتی۔ یہ ذکر پاک ہے، اگلے فکر نہیں قیامت ہے۔ ایسا کوئی غضب کا حوصلہ ہے امام سجاد کا۔ کربلا میں جتنا ظلم ہوا سجاد نہیں بولا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، خیمے جل گئے خاموش رہا، چادریں لٹ گئی خاموش رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سجاد خاموش، کوفہ کا بازار نہیں بولا، ابن زیاد کا دربار نہیں بولا، تیرا کوئی پتھر کا دل نہیں ہے نہ میرا ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا نہیں بولا، اسکلان کی چوٹیوں پہ چپ رہا، پاؤں زخمی ہو گئے چپ رہا، سنگریزے چپتے رہے چپ رہا، زنجیر تپ گئے چپ رہا، پیاس برداشت کی چپ رہا، بازاروں میں چپ رہا، درباروں میں چپ رہا، غلط تو یہی موت آ جائے۔ شام کے بازار میں جہاں تماشائی کبھی دائیں دھکیل دیتے تھے کبھی بائیں دھکیل دیتے تھے، وہاں بھی خاموش رہا۔ یہ فکرہ پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے عزادارو۔ 15 آذانے علی کی بیٹی نے شام کے ایک بازار میں کھڑے ہو کے بغیر چادر کے سنی، امام نہیں بولا، بولا تو بولا کہاں، تجھے بتاتا ہوں، جب یزید کے دربار میں ملعون تخت پہ تھا، سامنے علی کی بیٹیاں تھیں، ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا، اگر کوئی ماتم کرنے کی نیت سے بیٹھا ہے، ایک رسی تھی، 18 گلے بندھے ہوئے تھے، سب سے آگے فضہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں، اور سب سے آخر میں جو رونا چاہتا ہے فکرہ سنے، 4 سال کی معصومہ، حالت کیا ہے، گلے میں رسی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، بایاں رکھتی ہے، بایاں اٹھاتی ہے، دایاں رکھتی ہے، کبھی کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی ہے، رو کے کہتے ہیں سجاد اور کتنی دیر ہے میں تھک گئی ہوں، مگر یہاں بھی امام نہیں بولے، بولا تو بولا کہا تجھے بتاتا ہوں، 7 گھنٹے گزر گئے، ملعون شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں چوک کر کے کھڑی رہی، 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، تڑپ کے تخت یزید کے سامنے آیا، اور یزید میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں، کیا پوچھنے آیا ہے، مجھے بتا یہ قیدی کون ہے، کہا تو کیوں پوچھتا ہے، کہا میں اور کسی کو نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ ہے، کہا کیا ہوا، کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس بچی نے 9 مرتبہ تھک کے گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے کتنی پیاسی ہے، اللہ جانے کتنا سفر کیا، اللہ جانے کتنی زخمی ہے، یہ حق ہے رونے کا، چھوڑ دیتا یہیں پر۔ اگر 3 جمادی الثانی کا دن نہ ہوتا، 10 محرم سے کم دن نہیں ہے، جتنا رو اتنا کم ہے، جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، دل میں رکھے میں حق پڑھ رہا ہوں، حق نہ پڑھوں اگلی سانس نصیب نہ ہو، میں دیکھتا ہوں یہ جڑے ہوئے ہاتھ، دعا کرو میں پڑھ جاؤں، بڑا مشکل بول، کیا کیا پڑھا میں نے، سفیر روم مسلمان نہیں تھا،
یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی، معصومہ بیوی بچی ہے، 9 مرتبہ اس نے گرنے کی کوشش کی، تو تھک رہ گیا تو اس کا ذمہ میں اسے رسی نے، نقشہ ذہن میں بن گیا، مسلح پر روو گی تیری زندگی ہو، آپ نے روکا ہے، میں ایک فکرہ پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ پڑھ دو فکرے، یزید ملعون کو غصہ آیا، اب معافی دینا سادات، ملعون کہتا ہے یہ بچی کون ہے میرے سامنے لاؤ، مر نہ جائے ہم سے، تھکی ہوئی حسین کی بیٹی تخت یزید کے سامنے آئی، ملعون کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ اتنی تھک گئی تھی حسین کی بیٹی، لب ہلے آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ اب دعا کر جب مجھے موت آ جائے جب میں پڑھ جاؤں، اگر فکرہ دل میں اتر گیا تو ہر ہاتھ سینے پہ آئے گا، بچی تیرا نام کیا ہے؟ جو کہیں نہیں بولا وہ کب بولا؟ بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی، پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ پھر کوشش کی، آواز نہیں آئی، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ پھر کوشش کی، آواز نہیں آئی، مر جاتا نہ پڑتا۔ ملعون نے شیمر کو اشارہ کیا، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی۔ شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا،